अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे फिर आना पड़ा। आप लोगों की शिकायत माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा है तो मुझे लिख के आप लोगों की शिकायतें आप लोगों को जवाब देना पड़ा। भाईजान ये मैं नहीं कर सकता कि मैं आपको लिख लिख के इस चीज़ का जवाब दूं, तो मुझे इसीलिए एक वीलॉग बनाना पड़ रहा है। अच्छा, आने का मकसद सुन लें। आप लोगों ने बहुत इसरार किया था कि शाह साहब की आल औलाद के लिए लिखा जाए। तो भाईजान सबसे पहले तो ये आप सुन लें कि जब वो मैंने कहानी लिखी थी तो मुझे लोगों ने काफ़ी कुछ कहा भी था पर्सनल पे आके कि आपके जो है अकीदा सही नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं, ढमका नहीं। देखिए, एक तो आप ये बात जान लें, मैं जो भी लिख रहा हूँ ना वो हकीकत पे मबनी लिख रहा हूँ। अगर नहीं यकीन तो बंदे ज़िंदा है, उनसे पूछ सकते आप। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मैं भी सुनी सुनाई बात आगे कर रहा हूँ। आप लोग जिस नज़रियात से इस ग्रुप को देख रही है, ग्रुप ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे आपने बात बताई, आपकी वही बात मुझे किसी और ने बताई, और वही बात मुझे किसी और ने बताई। फ़र्द वाहिद की बात पे मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, जिससे मेरी अपनी मुलाकात है, जिससे मेरी अपनी सलाम दुआ है, उसके बारे में तो मैं लिख सकता हूँ। तो शाह साहब के औलाद के बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी लिखने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी लिखने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता है कि शाह साहब की अब गद्दी पे कौन बैठा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बात बताऊँ कि कुछ स्टोरियाँ ऐसी हैं जिनको हम लोग तरतीब नहीं दे सकते। मसलन मैंने 5-6 दफ़ा ज़ैनुल आबदीन साहब, हाफ़िज़ ज़ैनुल आबदीन साहब के बारे में लिखने की कोशिश की, मगर मैं लिख नहीं पाया। या चिड़चिड़ापन आ गया या कोई ऐसी बेचैनी हुई है जिससे मैं नहीं कर पाया। उसकी रीज़न क्या थी? तो वो मैंने रीज़न ये देखी, अब्दुल हकीम परारवी साहब है, कोट अद्दू में होते। अब्दुल हकीम परारवी साहब अपने वक्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे। उनकी एक किताब है निम्रास, उनका तर्जुमा किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने भी नहीं किया। बड़े बड़े आलमों ने ये सोचा लेकिन वो कर नहीं पाया। उसकी रीज़न ये, जो भी वो तर्जुमा करता था या सोचते थे तो वो बंदा मर जाता था या बीमार हो जाता था। तो ये ऐसी सूरत हाल है। वलियों के बारे में लिखने से पहले उनसे इजाज़त भी तलब की जाती है। अब ये बात आप लोग नहीं समझेंगे, आपने फिर मुझ पर फतवा लगाना है। तो भाईजान कहने का मकसद ये है कि मैं वही लिख रहा हूँ जो मुझे लिखने दे। प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। शाह साहब की औलाद के ऊपर मैं इंशाल्लाह ज़रूर लिखूँगा, बहुत जल्दी काम शुरू हो गया। अच्छा, अब ये आप लोगों की शिकायत मैं ज़रा पढ़ लूँ। अच्छा जी, पहली शिकायत ये जो आई है जनाब, एक हमारी बहन ने की है। वो बहन हमारी कहती है कि हमारे अब्बू जान के बारे में लिखे, मैं नाम नहीं बयान कर रहा। तो बेटा, सबसे पहले तो आप अपने वालिद साहब की तस्वीर तो मुझे भेजें। तस्वीर भेजेंगे तो मैं आगे कहानी लिखना शुरू करूँगा ना। और इस वक्त ग्रुप में हमारे पास सूफ़ी साहब है, सैफुल इस्लाम साहब है, और काफ़ी ऐसे बंदे जिनसे मैं पूछ पूछ के वो कहानी तरतीब दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरा आपने ये बात लिखी है कि भाई मैं जो है ये कहानी क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजूहत क्या है। ये मैंने बहरहाल बेटा बता दिया है कि हम अपने बड़ों को ज़िंदा कर रहे हैं, हम अपने बड़ों को ज़िंदा कर रहे हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में जा चुके हैं वो बड़े अनमोल हीरे हैं। आप लोग को इसके बारे में शायद आइडिया नहीं, आप मिनट के नहीं हैं, शायद इसलिए आपने ये बात पूछी। अच्छा, तीसरी आप लोगों ने एक बड़ी अजीबोगरीब ये बात मुझसे पूछी है कि आप जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, कोई यूट्यूब चैनल है या, मतलब आपके कहने का मैं समझ गया हूँ बेटा। अभी तक तो इकॉनमी का कोई ज़रिया नहीं है, ना कोई इकॉनमी आ रही है, ना तो कोई फेसबुक हुई है, ना कोई यूट्यूब। हाँ, मैंने आज यूट्यूब चैनल बनाया ज़रूर है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरी जान वीडियोज़ नहीं जा रही। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और अगर वीडियो नहीं जाएगी, वो ससा ज़ाया होगा तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो यूट्यूब चैनल बेटा मैंने बना लिया है, अब उसको आप जिस मर्ज़ी नज़र से देखें। अच्छा, ये एक साहब बड़ी अजीबोगरीब ये बात लिखते हैं कि आप ज़्यादातर सिंगल क्वार्टर के बंदों की बना रहे हैं। और ये सवाल पहले भी एक बंदे ने मुझे किया था कि उर्दू स्पीकिंग की आप ये बड़ी बना रहे हैं। तो बेटा, सबसे पहले तो ये देख लो कि मिंट एक बरादरी है, ठीक है, बरादरी है। इसमें कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई पंजाबी, कोई कुछ नहीं, ये सब और सब बरादरी है, ठीक है।
اور میں جن اردو اسپیکنگ کے بارے میں آپ بات کریں، میں پھر بتا دوں، یہی وہ منڈ کے پہلے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں۔ پنجابی بھی آئے ہیں، پنجابی بھی آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا، پنجابی بھی آئے ہیں، مگر یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اور اب ان کی چوتھی پیڑھی یہاں پہ ہے۔ اور اگر میں ذکر کر بھی رہا ہوں تو میرے خیال سے اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اعتراضات اور آ رہے ہیں کہ جناب مطلب میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ لیکن جو جناب زندہ بندے ہیں ان کی تو ہمیں ویڈیو بنانی پڑے گی، اچھا ہوگا، ان کا دیدار ہو جائے گا۔ اور جو بندے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس کی ہم کہانی لکھتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ ایک بندے کی آپ نے کہانی بھی لکھی، اور بھائین وہ کہانی نہیں لکھی، اس کا ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا، انٹروڈکشن، جیسے کہ جان عالم صاحب کے بارے میں ان کا انٹروڈکشن کروایا ہے، آپ کو جو ہے جان عالم کی مطلب آ گئی ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن کرایا، بعد میں ان کا سارا ویڈیو پیغام ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اتنے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، میں اب کیا بتاؤں۔ پھر آپ نے یہ لکھ دی یہ لسٹ کہ ان کے بارے میں لکھے، ان کے بارے میں لکھے، تو بیٹا ہر چیز کو لکھنے کے لیے ٹائم چاہیے، ٹائم چاہیے۔ اور میں آہستہ آہستہ ورک کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ ورک کر رہا ہوں۔ مجھے جو پرابلم آ رہی ہے نا، وہ مجھے کافی چیزوں کی پرابلم آ رہی ہے، تو میں انشاءاللہ وہ ٹیک کے ٹائم کے ساتھ میں کروں گا۔ اچھا، لڑکیوں کا اسکول دکھایا تو بیٹا لڑکیوں کا اسکول باہر سے دکھا سکتا ہوں، اندر سے میں نہیں دکھا سکتا، نہ ہی میرے پاس اجازت ہے، نہ کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، قبرستان میں میری والدہ کی قبر ہے، اگر آپ وہ دکھا سکتے ہیں بیٹا، مجھے نام آپ نے بتا دیں، میں کوشش کروں گا، اگر وہ کن کی بیٹی ہیں یہ ہے تو میں کوشش کروں گا، ادروائز تو اب آپ نے وہ ڈیٹ آف برتھ مجھے بتائی ہے، وہ تو میرے خیال کو فوت ہوئے بھی میرے خیال سے 26-27 سال ہو گئے، اس دوران تو قبروں میں تو بڑی، بہرحال میں کوشش کروں گا۔ تو اس طریقے سے یہ چھوٹی موٹی آپ کی یہ چیزیں ہیں، تو میں تو حاضر خدمت ہوں، میں حاضر خدمت ہوں آپ کے لیے، اور آپ بھی ذرا کوشش کیا کریں کہ اس چیز کو آپ لائک کریں، فالو کریں۔ پیج آپ لوگ کے سامنے ہے، اب یوٹیوب چینل آ گیا، یوٹیوب چینل میں یہ ساری ویڈیو جائے گی، یہ ساری ویڈیو جائے گی، میں اپلوڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ جو مجھ سے بن پائے گا۔ اچھا، دوسری آپ نے یہ چیز ذکر کی ہے میرے خیال سے ہمایوں صاحب کے بارے میں، جن گوشت والے کی دکان کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمایوں صاحب ہے، اور میرے خیال سے جنم بھومی پیج کے اوپر ان کی وہ ہے، ہمایوں صاحب ہے، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ گوشت کی دکان ان کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد منڈ کے کلب کا ایک دفعہ راؤنڈ کھلائے، بیٹا کون سا کلب ہے، نئے والا یا پرانے والا؟ پرانے والا تو بنجر ہو گیا، نئے والا میں دیکھتا ہوں، اگر کھلتا ہوگا تو میں ضرور دیدار کرواؤں گا۔ اچھا، ایسے چھوٹی موٹی آپ لوگوں نے بڑی مجھ سے فرمائشیں کی ہے، یہ آپ کا محبت ہے، یہ آپ کی پیار ہے، میں ساری زندگی اس پیار کو اور محبت کو یاد رکھوں گا، لیکن جو مجھ سے بن پاتا ہے وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ جھولوں کا ذکر، میں نے تو بھائی منڈ میں کوئی جھولے نہیں دیکھے، میں نے تو منڈ میں کوئی جھولے نہیں دیکھے، پارک میں دیکھے، پارک کے علاوہ میں نے کہیں بھی جھولے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جھولوں کی بات کریں یہ نہیں مجھے پتا۔ اچھا جی، مسجد والی گلی میں پٹریاں ہوتی تھی، اب وہ پٹریاں ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال سے وہ پٹریاں ہٹا دی گئی ہے، نام و نشان باقی نہیں ہے۔ بہرحال میں پھر بھی کوشش کروں گا، کوشش کرے کہ ہمارے کوارٹر کا وزٹ کروا دے بار سے۔ جی بیٹا، میں ضرور یہ بھی کام کروں گا، میرے خیال سے یاسین کے 7 والا کوارٹر ہے آپ کا، اگر میں غلط نہیں ہو رہا تو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے ایسے کافی آپ لوگوں نے لکھ دیا ہے، تو میں آہستہ آہستہ یہ کروں کہ ولاگ جو ہے یہ بہت لمبا بن گیا، بہت لمبا بن گیا، تو خیر مقصد صرف اور صرف آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم لوگ ورک کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمیں جو ہے بگپ نہیں کریں گے یا سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تقریباً 6 سے 7 کہانیاں تیار ہیں، میں کوشش کروں گا اس کو اچھے طریقے سے اور عید سے پہلے میں کروں۔ اور یہ آپ نے لکھا کہ عید کی جو ہے اسپیشل جو نماز ہے
وہ آپ ادھر پڑھے بیٹا. میں کوشش تو پوری کروں گا کہ وہاں پہ جو نماز ہوگی وہ دکھائی جائے. ڈیورنگ نماز نہیں، نماز کے بعد جو بھی ہوگا وہ معاملات میں ضرور دکھاؤں گا. تو ایسی کی چیزیں ہیں. اچھا لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے جو ہے ایک فیملی ممبر بن کے بات کر لیتے. یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے. انشاءاللہ باقی جتنی آپ کی درخواستیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں اس پہ عمل کروں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و پیار رکھے. منٹ صرف پیار کا نام ہے، منٹ صرف محبت کا نام ہے. ہمارے پاس جتنے اس وقت ضعیف بندے ہیں، ضعیف سے مراد بزرگ آدمی، صوفی قادر صاحب ہے، سیف الاسلام صاحب ہے، مظاہر بھائی ہے، مقصود صاحب ہے، اچھا عشرت بھائی ہے، فرید بھائی ہے، مصطفیٰ صاحب ہے، ایسے بے شمار نام ہے جو میں نام مس بھی کر رہا ہوں. یہ سب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گروپ میں موجود ہے. اور ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو گروپ میں پوچھ لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی چیزیں نہیں بھیج رہا تو اس میں بیٹا ہمارا قصور نہیں ہے. کوئی اپنی پرائیویسی چیز، ظاہری بات ہے پرائیویسی چیز ہوگی ان کی، جو وہ تصویریں نہیں بھیج رہے، جو وہ انٹرویو نہیں دینا چاہ رہے، تو ٹھیک ہے وہ بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے. مجھے ٹائٹل صرف ایک نام میرے لیے بڑا ایزی ہے، بہت ایزی ہے. ایک تصویر لگا کے صرف اس کا نام لکھ دوں میرے لیے بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے. لیکن وہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. منٹ والے تو جان لیں گے، لیکن جو منٹ سے باہر لوگ ہیں، یہ بھی شاید بتا دوں 800 سے زیادہ بندہ منٹ کا باہر پیج کو لائک کیا ہوا ہے. آپ لوگ یہ بات کریں، آپ لوگوں نے کوئی اتنا کوئی کام نہیں کیا منٹ والوں نے. آپ کے زیادہ تر بھی لائک ہو گئے تو 400 500 یا 600 بندہ آپ کا لائک ہوگا. 800 وہ بندے ہیں جنہوں نے باہر سے لائک کیا ہوا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. تو باقی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پیج کو لائک کریں، انشاءاللہ اس پہ ضرور ورک ہوگا. تھینک یو ویری مچ.